اور کیونکہ یہ ڈرامہ ریلیٹڈ ہے اس کانٹینٹ کو لے کے کہ ینگ ایج میں جب آپ بچوں کی شادی کر دیتے ہیں تو اس کے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. سو ہم آپ کو کچھ ایسی 3 بچیوں سے ملوانا چاہیں گے جن کی ان کے والدین نے جلدی شادی کر دی. سو ایک ایک کر کے میں آپ کو وہ کہانیاں یہاں اس وقت لائیو سنانا چاہتی ہوں. جی کہانی نمبر 1. میں نہ ان بچوں کا نام پوچھوں گی نہ ان کی شکل دکھاؤں گی کیونکہ آبویسلی وہ ایک ان کی پریویسی ہے, لیکن ان کی کہانی سے شاید آپ کی کچھ آنکھیں کھل سکیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کروں گی جو میری خود کی سٹوری ہے. میں جب 16 سال کی تھی تو مجھے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی. میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا لیکن میرے ابو اور میرے گھر والے راضی نہیں تھے, یہاں تک کہ لڑکے کے گھر والے بھی راضی نہیں تھے شادی کے لیے. لیکن ہم نے سب کے خلاف جا کر شادی کر لی, اور شادی تو کر لی لیکن اس کے گھر والوں نے زبردستی میں مجھے ایکسیپٹ بھی کر لیا. اب شروع کے دن تو کچھ اچھے گئے, لیکن کچھ دنوں بعد جب مجھے پتہ چلا کہ میرے شوہر کی تو کوئی جاب نہیں ہے, کیونکہ ہم نے کم عمری میں شادی کی تھی, تو جب مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی تو میں اپنے ساس سسر کے پاس جاتی کہ مجھے ان چیز کی ضرورت ہے, اس چیز کی ضرورت ہے, مجھے یہ پیسے چاہیے. تو وہ کہتے جاؤ اپنے شوہر سے مانگو, اس سے پیسے لو. تو میں شوہر کے پاس جاتی تو اس کے پاس تو خود بھی کوئی جاب نہیں تھی, وہ مجھے کہاں سے دیتا. وہ کہتا کہ جاؤ اپنے والدین سے مانگو. میں اپنے والدین کے پاس کس منہ سے جاتی, کیونکہ انہوں نے تو مجھے شادی کرنے سے منع کیا تھا. میں نے زبردستی میں ان کے خلاف جا کر شادی کی تھی, ان کے خلاف جا کر شادی کر لی. اب مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا, لیکن کچھ ٹائم گزر گیا. ابھی میری شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں اور بے روزگاری بہت زیادہ ہے. اب وہ محبت بھی نہیں رہی ہم دونوں میں. ایگزیکٹلی یہی ہے. اب بے روزگاری اتنی زیادہ ہے, وہ کوئی کام بھی نہیں کرتے. میں اپنے والدین سے بھی پیسے نہیں مانگ سکتی, اور اس کے ماں باپ بھی مجھے پیسے نہیں دیتے, دھتکار دیتے ہیں کہ جاؤ اپنے شوہر سے مانگو. ظاہر ہے مشکل لائف ہے. اب ہم دونوں میں محبت نہیں رہا, سب کچھ ختم ہو گیا ہے. یہ ایسا ہوتا ہے, اور ینگ بچے اگر سن رہے ہیں تو وہ یہ اس کہانی سے شاید کچھ سمجھ سکیں, سیکھ سکیں. کیونکہ لائک میں نے بھی اپنی پرسنلی, جو میں اگر کہوں میرے گھر ایک میڈ کام کرتی تھی, وہ بڑی پریشان, اس کی بہن اتنی پیاری خوبصورت, وہ غائب گھر سے, کہاں گئی کدھر نہیں مل رہی. میں کسی کی کو فون کری, ڈھونڈے اس بچی کو, پتہ لگائے کیا, وہ ٹک ٹاک وغیرہ پہ ان کو کسی لڑکے سے پیار ہو گیا. وہ چپ چاپ بس میں بیٹھی, اتنی خوبصورت وہ لڑکی, وہ لڑکا بھی بہت پیارا تھا لیکن ینگ تھا بچہ, نہ کچھ کام کرتا نہ کچھ. جا کے اس لڑکی نے اس لڑکے سے شادی کر لی. ایگزیکٹ سیم چیز اس کے ساتھ یہی ہوئی, برباد, کیونکہ وہ پروفیشنلی کچھ تھا نہیں. گھر والوں نے تھوڑے دن تو رکھا پیار محبت, اس کے بعد نکال دیا کہ بھائی ہم تمہیں بھی پالیں, تمہاری بیوی کو, کل کے تمہارا بچہ ہوگا اس کو بھی. ایسا تو نہیں ہو سکتا. اور ندا نہ صرف یہ کہ لڑکیاں خود کر لیتی ہیں, ایون پیرنٹس بھی جو بہت چھوٹی الگ عمر کی الگ ہے شادیاں نا کرا چیز. دیتے ہیں. تو آپ ینگ ایج میں اتنے میچور ہی نہیں ہوتے کہ آپ اپنے فیوچر کا فیصلہ کر سکیں اور سمجھ سکیں, اور جیسے ہی سمجھ آتی ہے آپ کو لگتا ہے غلط ہو گیا, اور پھر وہ سب کچھ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. میرے پاس دوسری جو کہانی ہے جی, میں ان سے آپ کو ملوانا چاہوں گی. السلام علیکم. جی سلام. تھوڑا سا زور سے بولیے گا, آواز آپ کی کم آ رہی ہے. جی وعلیکم السلام. جی میرے ساتھ کچھ اس طرح ہوا زندگی میں کہ میں جب 15 سال کی تھی تو میرے والد جو ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے. ہم 4 بہنیں تھے, اور ایک بہن میری 22 سال کی تھی, ایک 23 سال کی تھی, ایک 19 سال کی تھی, اور میں 15 ایئرس کی سب سے چھوٹی بہن تھی. ہم چاروں بہنیں تھے. ابو بہت زیادہ شدید بیمار تھے, اور اس طرح ہوا کہ ابو کی حالت ایسی ہو گئی کہ ابو کو لگا کہ شاید اللہ نہ کرے مجھے کچھ ہو نہ جائے. پھر ابو نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جو ہے ان کی شادی اپنی زندگی میں ہی کر دیتا ہوں. ہم چاروں بہنوں کی شادی, جیسے بھی رشتہ آیا جس نے بھی بتایا, ابو نے یہ سوچتے ہوئے کر دیا کہ اللہ بہتر کرے گا, میری بچیوں کے نصیب اچھے کرے گا, اور انہوں نے ہماری شادی کر دی. اس وقت تو میں 15 سال کی تھی, 9 کلاس میں پڑھتی تھی, اور مجھے بہت شوق تھا. میں نے بایو لی تھی کہ میں میٹرک کر کے جو ہے وہ ڈاکٹر بنوں گی, اور میری زندگی کا ایم تھا, میں نے بنایا ہوا تھا اپنا ایم کہ میں ڈاکٹر ہی بنوں گی. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری زندگی میں جو ہے یہ موڑ آئے گا اور میں جو ہے وہ میٹرک بھی نہیں کر پاؤں گی. بہرحال 15 ایئرس کی ایج میں میری شادی ہوئی. پھر میں نے ایک آس لگائی کہ شاید میرے ہسبینڈ, میرے سسرال والے جو ہیں وہ میری اس خواہش کا احترام کریں, مجھ سے مطلب مان جائیں گے کہ شاید آپ آگے پڑھ سکتی ہیں. شادی کے کچھ عرصے بعد میں نے اپنے شوہر سے بات کی. میں نے ان سے کہا کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں. وہ تو خیر تھوڑے سے اگری بھی ہوئے, لیکن پھر میری ساس نے بڑے ناخن چڑھائے, کیونکہ میں بہو تھی اپنے گھر کی سب سے بڑی, ذمہ داریاں سارے گھر کی. میری نندیں اتنی بڑی بڑی تھیں, میں ان سے بہت چھوٹی تھی, 15 سال کی تھی, وہ 22-25 سال کی تھی, ان کی شادیاں بھی نہیں ہوئی تھی. لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا کہ سارے گھر کی ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی.
کہ بھائی تم گھر سنبھالو، اب کیا کرو گی پڑھ لکھ کر، لڑکیوں کو کیا گھر ہی تو سنبھالنا ہوتا ہے، جتنا بھی پڑھ لو یہی چولہے برتن یہی سب کچھ کرنا ہوتا ہے. مطلب آج میری بھی بیٹی ہے اور میں کبھی سوچتی ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ اب میری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو، کیونکہ ان کے خاندان میں ایسے ہی ہوتا ہے، لڑکیوں کو پڑھاتے ہی نہیں ہیں. ہاں مطلب لڑکی کا کیا قصور ہے کہ وہ اگر لڑکی ہے تو وہ پڑھ نہیں سکتی یا وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتی. وہ جو لڑکیاں ڈاکٹر بنتی ہیں وہ کیا کسی اسپیشل خاندان سے آتی ہیں؟ کہاں سے آتی ہیں؟ وہ بھی تو ہماری طرح انسان ہی ہیں. تو آج میرا بہت مطلب یہ ارمان ہے، ابھی بھی میرے دل میں ارمان ہے کہ میں نہیں بن سکی لیکن میں اپنی بیٹی کو پڑھاؤں گی، اس کو کچھ بناؤں گی. اور بس دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک اب دوبارہ یہ کہانی نہ دہرائی جائے کہ میری بچی کے ساتھ ایسا ہو. بالکل بالکل.